آپ سے دیکھیں ہم کتنی خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ پہلی دفعہ اس نے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے دانت نکالے, ہم چپ کر رہے ہیں. دانت نکالنا ہے یہ کوئی دیکھیں جب ہماری طرف سے ہوگا ہمارے ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اپنا مرید بنا لیں. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ کفر ہم نے ان کی کتابوں سے متنازع کوئی شخصیت نہیں. پہلے حوالہ پیش کیا اکابر علماء اہل سنت, ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. بریلویوں نے اپنے پاس کہا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کے حوالے ہم نے پیش کیے اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے شرائط میں سے شرط نمبر 2 کی وائلیشن کی ہے. ہمارا یہ طے شدہ یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے معتمد علیہ علماء کی بارات پیش کی ہے. مولوی صاحب نے جو صوفی غلبہ حال والے ان کی عبارات پیش کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ عقیدے بریلویوں کے عقیدے. حالانکہ میں یاد کرتا چلوں یہ مولوی صاحب رکھو نے ساڑھے دریانوں ایک سے وائلیشن ہے. وہ نیٹ والوں نہیں کچھ تک سنا رہے ہو, یہ تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جا رہی ہو, یہ 20 سیکنڈ میں رہ گئے. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں پہلے نمبر پہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں. میں مولانا صاحب سے کہوں گا سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے وہ کفر اور شرک کی تعریف پیش فرمائیں, اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے جو بریلیوں کو آپ نے مشرک کہا آپ اس شرک کی قسم کا تعین فرمائیں تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہو. رہ گئی بات یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں, خدا نہیں, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے, خدا کی شان کو سنیے, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں ظالموں اس میں کون سا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی, اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا. اور میں عرض کرتا چلوں یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب عیسیٰ کون ہے جی؟ روح اللہ. کون ہے جی؟ روح اللہ. اب یہ کہہ کر کوئی کہنا شروع کر دے جی کہ اللہ کی روح انہوں نے مان لی. میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں, بتاؤ یہ بے وقوفی اور جہالت ہے یہ؟ پھر یہ رہ گیا کہ حضور احد ہیں, انہوں نے کہا استغفر اللہ, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کون؟ اللہ. رحیم کون؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, رحیم کون؟ اللہ. اللہ. اب آؤ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت میں اللہ کہتے ہیں میرا نبی رؤوف ہے, میرا نبی رحیم ہے. اب کوئی ان جیسا بے وقوف اٹھ کے کہتے شرک, قرآن شرک, وہی رحمان اللہ, وہی رحیم اللہ, وہی رحیم نبی. اور مولوی صاحب نبی جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے. نبی جو احد ہے
وہ خدا کی شان حدیت کا جلوہ ہے، وہ خدا کی شان حدیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ نے ان سے ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس، آیا عقیدہ سیکھیں۔ پہلا سوال کہ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کتے بلے پہاڑ دریا دیکھ کے ہم نے اللہ کو وائلیشن ہو رہی ہے۔ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہاڑ اور دریا نہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اب جب مصطفیٰ کریم کی ذات میں خدا کے جلوے نظر آئے تو مولوی صاحب اس میں شرک نہیں۔ لیجئے انہوں نے جو حوالے پیش کیے آپ لوگوں نے سنا، کون سے؟ سبحانی، معظم شانی، ان کو کہتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں شرعیات۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حوالے مولوی صاحب اونجی ترتیب میں آن کے شاہ ولی اللہ صاحب تواڈے بزرگ ہیں۔ اچھا، اب اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں جس نے سبحانی معظم شانی، انہوں نے کیا کہا جو یہ کہ وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافر ہے۔ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانی معظم شانی یا الحق کہا، یہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا، وگرنہ اسماء الیت کے اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آپ کی ہمت کیا؟ شاہ ولی اللہ ان کو کہتا ہے یہ صوفیاء ہیں، ان کے شتیات ہیں، آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کی حیثیت کیا ہے، کیا جواب نہیں۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر سنائی، بشرمی دند کڈو انجی ہوندہ ہے، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی۔ یہ جو اگر صوفیاء نے یہ کہا، یعنی ان کی زبان سے انہوں نے کہا جی وہ دمبے کو کہہ دیا، مولوی صاحب توڑیاں مولویاں لکھے گھوڑا بھی خدا ہے۔ دکھاتا ہوں ابھی، بسم اللہ، دل تھام کے بیٹھ، توجہ ہے۔ دیکھیں جناب کیا ہے یہ جی تفسیر سنائی، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں العشق نار تحرق ما سوی اللہ، عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ جو لوگ عشق الہی سے منور ہو گئے، توڑے جو گستاخ نہیں، عشق الہی سے جو منور ہو گئے وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا خیال بھی نہیں رہتا۔ وہ اس قدر عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجو سنے سارے بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر ٹکتی نہیں، وہ اجسام مادیہ کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو خدا ہی نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب میں انصاف طلب کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر وہ بزرگ صوفیاء جن کے نظریات پر، جن کی تحریروں پر، میں حوالہ اگلا دوں گا، جن کی تحریروں پر ہمارا دار و مدار نہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ غلبہ حال یعنی ان پر عشق الہی کا جب جلوہ غلبہ آتا ہے ان کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تفسیر سنائی، ہمت ہے تو مولوی اس پہ لگانا فتوا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کس میں خدا نظر آتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب تو درس نظامی پڑھی ہوئی، اجسام مادیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوڑا بھی اجسام مادیہ، پتھر بھی اجسام مادیہ، سورج بھی اجسام مادیہ، اور اس آپ کے قول کے مطابق حل میں پڑھ لوں دیتے ہیں میں دیں گے، اس کے مطابق انہیں پتھر میں بھی خدا نظر آتا ہے، دریا میں بھی خدا نظر آتا ہے، پھول میں بھی خدا نظر آتا ہے، انہیں معاذ اللہ ان کے کہنے کے لوگ کوڑے میں بھی، دمبے میں بھی خدا نظر آتا ہے۔ یہ تفسیر سنائی سنا المرسلین کا امام دے دو، سنیں یاد دے رہے ہیں نا، میں بھی حوالہ پڑھ لیں، دوسرا والا سنیں بھی حوالہ پڑھ لیں۔ اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے یاد دے رہے ہیں نا، میں بھی حوالہ پڑھ لیں، دوسرا والا سنیں بھی حوالہ پڑھ لیں۔ اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے صوفیاء کی نا، یہ ان کا صوفی نہیں، ان کا عالم اور مناظر ہے۔ اور صوفیاء نے کیا کہا؟ دمبے سے کیا نظر آتے؟ کیا بولتے ہیں؟ خدا۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں اجسام مادیہ سے کون نظر آتا ہے؟ بولو خدا۔ میں کہتا ہوں ایک کوڑا بھی خدا، کتا بھی خدا، معاذ اللہ۔ یہ اس کے مطابق لازم اور لزوم کو سمجھو، لزوم اور التزام کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھو۔ میں لوگوں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے مطابق اگر کوڑے درخت پتھر سے خدا نظر آ سکتا ہے تو مرشد کامل میں خدا نظر نہیں آ سکتا۔ وہ خدا نہیں، سنو اگلا جملہ، وہ خدا نہیں بنتا، یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، خدا نہیں بنتا۔ وہ کون؟
جس کو وہ مرشد جس کو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب یہ بات چھڑ گئی، انہوں نے کیوں فرمایا؟ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں ہے، یہ مقام مناظرہ میں ہے۔ تو یہ تبری کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں، کیا مطلب؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، سورج میں انہیں خدا نظر آیا۔ تو میں کہتا ہوں اوے دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کو سورج میں خدا نظر آئے اور یہ خدا سورج نہیں بنا، سورج میں خدا نظر آیا، اور پھر اگلی بات مولوی صاحب سبحانی معظم شانی آج میں کر کے دے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو میرے پاس پیچھے